الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ گزشتہ جمعہ کے اندر بات چل رہی تھی مسجد اقصی کے تعلق سے۔ آج کئی روز ہو گئے تقریباً اسرائیل مستقل فلسطینیوں کو برباد کر رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ جن کو اختیار قوت ہے وہ بھی خاموش ہیں، جن کو اختیار قوت نہیں ہے وہ تو خاموش ہی رہیں گے۔ آخر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو جب قرآن اور اس کے ساتھ میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں پڑھیں گے تو بات پوری بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطینیوں کا جنگ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، المیہ کیا ہے، کون برباد ہوگا، کون آباد ہوگا، کس کی تباہی مقدر ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے تمام باتوں کو تفصیل سے بتا دیا تھا، اور آپ نے ایسے کھول کھول کر چیزوں کو بتایا کہ جیسے کہ آپ نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا حال لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو اس وقت پورے دنیا کا المیہ ایسا بن چکا ہے کہ مسلم قوم جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اور جس کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اور ہمارا رشتہ کیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں بہت مختصر سے جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ المومن کجسد واحد، تمام مومن، تمام ایمان والے، تمام کلمہ پڑھنے والے، تمام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، یہ تمام کے تمام کا آپس میں رشتہ ایسا ہے کہ یہ رشتہ ایک بدن جیسے ہے، اور ایک بدن کے اندر ہمارے بہت سارے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پیر ہے، سر ہے، ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جڑ کر کے جسم بنا ہمارا۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے پورے ایک جسم کے مانند ہے۔ اب ہمارے جسم کے مانند کا مطلب کیا کہ اگر ہمارے جسم میں درد کہیں بھی ہو لیکن محسوس پورا بدن کرتا ہے، آپ کے دانت میں درد ہو جائے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی، بھائی درد تو دانت میں ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اسی طریقے سے درد آپ کے سر میں ہو
لیکن آپ سو نہیں سکتے، آپ کے پیر میں کانٹا چبھا ہے، آپ سو نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ پورا بدن متاثر ہوتا ہے، پورا بدن متاثر ہوتا ہے، جسم پورے کہیں پر بھی زخم لگے تو بدن ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی خبر کسی مسلمان کو ملتی ہے تو اسے بھی تکلیف پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ایمانی رشتے کی بات ہے۔ رشتہ کیا ہے ہمارا ان سے؟ ایمان کا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ جو ہمارے جسمانی رشتے ہیں نا، ہمارا جو خاندانی رشتہ ہے نا، اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ یہ مضبوط رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ۔ لیکن آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ جو طاقتور حکمراں ہیں، جو مضبوط طاقت رکھتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ جغرافیہ ایسا ہے اسرائیل کا، اور اسی طریقے سے وہاں پہ فلسطین کا المیہ ایسا ہے کہ اسرائیل کے چاروں طرف عرب دیش ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اسرائیل عرب دیش ہو کر نہ اپنے ملک میں جائے۔ 17 اسلامی ممالک ہیں کنارے کنارے، اور آپ جب میپ دیکھیں گے، ہماری قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی کہ ہماری قوم کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتی ہے، کچھ بھی جانکاری نہیں رکھتی ہے، اسی لیے ہماری قوم کو برباد کرنے کی ہمیشہ پلاننگیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب قوم کو ہمارے برباد کر دیا جاتا ہے اس وقت جا کے کہیں تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پہلے حکم نامہ کیا تھا کہ تم پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کے لیے وحی نازل کی گئی، پڑھنے لکھنے کا حکم دیا اللہ نے، اس قوم کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ خود برباد، لیکن اپنی بربادی کا سبب نہیں جان سکے آج تک کہ ہمیں کیوں برباد کیا گیا۔ تو یہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے اسلامی جزیرے ہیں، اسلامی ممالک ہیں، اور اس میں سے کچھ ملک تو اللہ نے اتنا مضبوط انہیں عطا فرمایا، انہیں اتنا طاقتور بنایا کہ وہ جب چاہ لیں تب وہ اسرائیل کو کچل کر رکھ دیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن چاہ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ تم دنیا میں تعداد تمہاری بہت ہوگی، طاقت تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں جو دنیا کی محبت سما جائے گی نا، اس کی وجہ سے تم دنیا سے اتنی محبت کرو گے کہ موت سے تمہیں ڈر لگے گا، تم خوف کرو گے، اور تمہیں دنیا سے محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی۔ آج پورے اسلامی دیشوں کا حال یہی ہے کہ وہ کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ ہماری اسرائیل سے جو دوستی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، ہمارے جو ان سے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے اس میں فرق نہ آ جائے، جبکہ یہ سراسر قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں اس بات کو جگہ جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے کبھی دوستی مت کرنا، یہ تمہارے کٹر دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کی تمام حرکتوں کو واضح کیا ہے کہ ان کی دشمنی اسلام سے کتنی ہے، مسلمانوں کے وہ کتنے دشمن ہیں۔ تبھی تو دیکھو آج کتنے دنوں سے اسرائیل نہتے اور معصوم بچوں پر، اسپتالوں پر، اسکولوں پر بم برسا رہا ہے، جبکہ دنیاوی اور عالمی قوانین کے اعتبار سے بھی یہ بالکل ان لیگلی اس کا حملہ ہے، جنگی جرائم ہے، ایک جنگی اعتبار سے اس نے جرم کر رکھا ہے، لیکن ہر دنیا میں آپ دیکھو سب اسرائیل کے بازو میں کھڑے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں کہ مطلب یہ کیا کر رہے ہو تم۔ عرب حکمراں جن کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ صرف اس کی گیس کی پائپ لائن، تیل کی پائپ لائن بند کر دیں تو اسرائیل گھٹنوں کے بل 1 سیکنڈ میں آ جائے گا،
اسے سوچنا بھی نہیں پڑے گا، لیکن عرب حکمرانوں کی بے حسی یہ ہے کہ وہی خود بڑھاوا دے رہے، یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی بیان فرمایا، اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس لیے یہ آج کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے، بربادی خود ان کے اپنے ہاتھوں مقدر ہے، اور انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، وہاں کے بچوں کی جو قربانیاں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ ابھی دیکھو پرسوں اس نے ایک ایسے اسپتال پر حملہ کیا، وہ تو 500 کہتا ہے لیکن کم از کم 1500، اس میں چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچے ہیں جن کے چیتھڑے اڑ گئے اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پوری دنیا اسرائیل کے برابر میں کھڑی ہے کہ نہیں، ہم تو آپ کے حمایت میں ہیں، ہم تو آپ کے فیور میں ہیں۔ اسلامی دیش نہیں بول پا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ایسے ذہنیت کے ہیں جن کا یقین نہیں ہے، جو اسلامی نہیں ہے، وہ بول رہے ہیں کہ یہ جنگی جرم ہے، یہ غلط ہے، لیکن اسلامی دیش کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم کیوں تعلقات خراب کریں۔ یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ تم ان سے دوستی نہ کرو، ان سے دوستی کرو گے تو بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمام مومن ان کا رشتہ آپس میں ایسا ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کو اگر تکلیف ہے تو یہ تکلیف ہمیں ہونا چاہیے۔ آج انہیں اتنی طرح کی تکلیفیں دی گئیں، ان کا کھانا پانی روک دیا گیا ہے، پائپ لائن ان کا بند کر دیا گیا ہے، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کو وہ ترس رہے ہیں، ایک لقمہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور تمام مدد کرنے والے وہ لوگ بھی گاڑیوں میں بھر کر مدد وہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن اسرائیلی درندے وہ چیز وہاں پہنچنے تک نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن دنیا تماشا بن کے کھڑی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ غزہ کی موت کب ہوگی، غزہ کے لوگ کب مریں گے۔ یہ صورتحال ہے عزیز دوستو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تمام باتیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو وجوہات ہیں، اور یہ ان کا عربوں کا خاموش رہنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عرب کی ہلاکت ہے، عرب ہلاک ہوں گے۔ آج وہ غزہ پہ حملہ کیے، لیکن یہ عرب والے بچ جائیں گے۔ ان کا اسرائیل کا پورا پلان ہے، پورا میپ تیار ہے ان کا، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس دنیا کے سارے طاقتور ملک ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کسی قسم کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اسلحے کے ساتھ موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اس کا میپ آپ دیکھو، اس میں ہمارا مکہ مدینہ سب ان کے نقشے میں ہے۔ ان کو بخت نصر نے جب برباد کیا تھا تو پورا ہیکل سلیمانی جو معبد تھا سب کو تباہ و برباد کیا تھا، اس نے صرف ایک دیوار چھوڑی تھی، جس دیوار پہ آج آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار گریا ہے، جہاں پہ وہ اپنا سر ماتھا ٹیک ٹیک کر روتے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ مسیح آ جائے ہماری، کیونکہ ان کا مقصد پوری دنیا میں حکومت کرنا ہے، اور یہ پوری دنیا اپنے ماتحت میں لینا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر ظلم کر کے یہ اس زمین کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں بتاؤں کہ مختصر نے ان کو برباد کیا، پھر اس کے 70 سال کے بعد میں انہوں نے پھر سے اس پہ قبضہ کیا، اور 1969 میں جب برطانیہ میں مطلب وہ کانفرنس ہوئی اور برٹش گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، تو پھر اس کے بعد اس نے پہلا یہ کام کیا کہ پھر سے یہودیوں کو بسانا شروع کیا، جبکہ بخت نصر نے جو بابل کا بادشاہ تھا ایسا ان کو بھگایا، تباہ کیا تھا کہ کسی کو باقی نہیں رکھا تھا اس نے، اور اسی سے مطلب جو ہے فلسطین سے تھوڑا سا آگے جا کر اس نے ایک بہت بڑی جیل بنوائی تھی، اس میں 2 لاکھ یہودیوں کو تو ایک جیل میں اس نے بھر دیا تھا، اور اس نے اس کا اس وقت نام لبیب رکھا تھا۔ اس شہر کو یاد کے طور پر انہوں نے آج تل ابیب اس کا نام رکھا ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں اس نے ان کو قیدی بنایا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد برطانیہ نے جب یہ کیا، اور اسی طریقے سے پھر سکندر ذوالقرنین جن کے
اس میں ہسٹری میں سارس نام لکھا ہے، انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ رحم دل انسان تھے، انہوں نے یہودیوں کو ان قید سے آزاد کرا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ سب کے لیے مقدس جگہ ہے، سب لوگ آ کے یہاں عبادت کر سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں پہلے ہوئی تھی، لیکن یہودیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ قوم، قرآن جو بیان کرتا ہے کہ شروع سے ہی ایسی قوم تھی۔ یہود قوم کی تاریخ یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو زمانے کے نہیں بخشا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں آپ اب یہود کہہ لیں یا اسرائیل کہہ لیں، سب یہ نام ہے انہی کے۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خوب نعمتیں نازل کی، خوب نعمتیں نازل کی، اتنی نعمتیں کہ ان کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی غذائیں بھیجی، من و سلوہ بھیجا، پتھر کو پھوڑنے سے پانی کا چشمہ نکالا، ہر چیز ان کو عطا فرمائی اللہ نے۔ لیکن پھر بھی یہ قوم ہمیشہ اللہ کی نافرمان رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے نبوت کا بھی خاتمہ کیا، حکومت کا بھی خاتمہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت یہ بنائی کہ پوری دنیا میں یہ منتشر ہو گئے۔ ان کو اتنا مار بھگایا گیا کہ یہ جگہ جگہ الگ الگ ملکوں میں جا کے چھپ گئے۔ اب ان کا پھر سے وہی پلان ہے کہ اسرائیل میں جا کر سب جمع ہوں گے اور وہاں سے پھر یہ اپنی زمین کو پھیلانا شروع کریں گے، جس کو گریٹر اسماعیل کہتے ہوں، اسرائیل۔ یعنی یہ کہ مطلب یہ ان کا اپنا بہت بڑا ملک بنانا چاہتے ہیں، مکہ مدینہ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ترکی استنبول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کا نام قسطنطنیہ تھا، یہ کافروں کے قبضے میں جائے گا تو سمجھ لو اسرائیل وہاں سے ان کی آبادی اور بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایسے جیسے آنکھوں دیکھی بات ہے، سب بتا کر کے گئے ہیں ایسا ہوگا۔ تو اس لیے آج یہ مسلم دنیا تماشائی بن کے کھڑے ہیں، انہیں درد ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ میں اس کا رویہ کیا ہے، جنگی اصول کیا ہے، کس کو مارنا چاہیے جنگ میں، نہتے مسلمانوں کو، ریسیڈنسی علاقوں پہ، گھروں میں، اسپتالوں پہ، اسکولی بچوں پہ، یہ جنگی جرم ہے اسرائیل کا۔ اور اس درندے کی صفت کے ساتھ میں آج دنیا کے اکثر لوگ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام جتنے کچرا مسلمان ہیں نا، ویسٹیج مسلمان ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، ان کو یہ یہودی ختم کریں گے۔ لیکن ایک جماعت مسلمانوں کی ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا میں تباہی مچ جائے گی، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم اتنا ڈھائے گی کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مسلمانوں کو مار دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا کہ ایک پرندے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ پرندہ جو نفیس ہوتا ہے، جو اچھی طبیعت کا مالک ہوتا ہے، وہ اڑنا شروع کرے گا اور وہ اڑتے ہوئے کوشش کرے گا کہ میں کسی جگہ زمین پہ اتر جاؤں، لیکن اس کو جگہ زمین پہ اتنی بھی نہیں مل سکے گی کہ وہ اتر سکے۔ اتنی لاشیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی بچھی گی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندہ تھک ہار کر جب گر جائے گا تو گرے گا تو وہ بھی ایک لاش پر گرے گا، پوری دنیا میں لاش ہی لاش ہو جائے گی۔ اس طریقے سے دنیا میں تباہی کا ایک ماحول ہوگا۔ لیکن اب یہ واقعات، یہ منظر کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اپنی زندگی کو بنا لو، سنوار لو۔ یہ وہ دور ہے کہ جو بہت سارے فتنوں کا دور ہے، ایک کے بعد ایک فتنہ۔ اب یہ آپ کو ہر روز مسلمانوں کی بربادی کی نئی خبریں ملتی رہیں گی۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے بعد سکون مل جائے گا۔ کتاب الفتن ایک مکمل فتنوں کی کتاب ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث اس میں موجود ہیں کہ کتنے فتنے رونما ہوں گے، کتنی بربادیوں کے اسباب اور ذریعے مسلمانوں کے لیے دنیا میں اس کے لیے فکریں کی جائیں گی۔ اس لیے آج ضرورت یہ عزیز دوستو کہ یہ مسجد اقصیٰ، اس کے لیے ہم اللہ سے روئیں اور اس کی عظمت سمجھیں۔ آج ہمارے دلوں میں احساس ختم ہو گیا، آج ہمارا ضمیر
اپنے اپنے میں اتنا مگن ہے کہ ایک مسلمان بھائی کتنا بھی تکلیف میں ہو ہمیں کرب محسوس نہیں ہوتا، ہمارے اندر بے چینی نہیں آتی، ہم پریشان بھی نہیں ہوتے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے ہمارا؟ اور لوگ اب تو یہ کہتے ہیں بھائی اس دیش کا کام ہے، ہمارے دیش میں کیا ہے؟ عزیز دوستو، مسلمان پیارے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر مسلمان کو تکلیف دی جائے اور تمہیں تکلیف محسوس نہ ہو تو تم اپنے ایمان کی جانچ کراؤ. تم اپنے ایمان کی جانچ کراؤ کہ میرا ایمان کیا، کس نمبر کا ہے، کس درجے کا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا، پوری دنیا بے حسی ہے. اگرچہ عزیز دوستو کچھ درد مند ہیں جو پوری دنیا میں مظاہرہ کر رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھو پوری دنیا میں بڑے سے بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن افسوس ان حکمرانوں پر ہے کہ جن کو اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ وہ آج چاہیں، اس وقت چاہیں تو اسرائیل کو گھٹنوں کے بل ٹکا سکتے ہیں. وہ بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی اپنی عیاشیاں ہیں، ان کی اپنی اپنی کرسیاں ہیں. وہ مطلب ختم ہو جائے، وہ عیاشی نہ ختم ہو جائے، اس لیے اس نشے کے اندر وہ ہیں. کیا تمہاری عیاشیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں؟ آج صورتحال یہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے عزیز دوستو اپنے دل میں جگہ پیدا کریں. مسجد اقصی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ میرے اندر صدائیں بلند کرنے والے وہ غازی، وہ مجاہدین جو دنیا کے کفر و شرک اور یہود و نصارہ کی چھاتی پر چڑھ کر آزاد کرا کے یہاں اذانیں دی گئی تھیں، نمازیں پڑھی گئی تھیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا تھا اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی تھی. مسجد اقصی آج ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ایک چیز ہے، خبر ہے، افسوس نہیں ہے. ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہے، حس ختم ہو گئی ہمارے اندر کی، مر چکی ہے. عزیز دوستو پوری دنیا کے مسلمانوں کا المیہ یہی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ احساس پیدا کریں. آج ہم کتنے چین سکون سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں. آج غزہ کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ترس رہے ہیں. بچوں کو دیکھا کہ وہ گھاس کھا رہے ہیں، گھاس، کیونکہ یہ اسرائیل درندہ اتنا ہے کہ جو مدد کے لیے بھی پہنچے ہوئے ان کی مدد بھی جانے کو تیار. ابھی جارڈن خبر آئی کہ تھوڑا سا یہ اپنا گیٹ کھولے گا، اس سے لیبیا کے مسلمانوں نے، لیبیا بہت بڑا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا اور بڑی قوت ان کے پاس ہے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے. انہوں نے ابھی کہا جارڈن سے کہ تم اپنا بارڈر کھولو اور ہم ساری چیزیں ان کے لیے، غزہ والوں کے لیے، اناج، غلہ، پانی، سب کچھ سپلائی کریں گے، اسلحہ بھی دیں گے غزہ کے مجاہدین. لیکن جارڈن کھولنے کو تیار نہیں. اسرائیل کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اجازت دو تو کھول ہے. ابھی اسرائیل کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اب یہ بتاؤ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اپنے دیش کا بارڈر نہیں کھول سکتے، تم ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، تم مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے. کاہے جو مسلمان ہیں؟ پیارے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو، ظالم کے ساتھ کبھی مت کھڑے ہونا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن آج دنیا ظالم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو خود بھی ظالم ہیں. مسجد اقصی اس کی ایک مکمل داستان ہے عزیز دوستو. ہمارا وہ قبلہ اول ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے. وہ ہمارے لیے بہت مقدس جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ مسجد کی تعمیر کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی، لیکن اس جگہ میں ایک بڑھیا کا گھر پڑتا تھا. داؤد علیہ السلام نے چاروں طرف سے کام شروع کیا. بڑھیا کا ایک جھوپڑا تھا، اس سے کہنے لگے کہ بھائی تمہارے لیے ہم زمین کہیں اور دیتے ہیں، یہ جگہ چھوڑ دو، اللہ کا گھر بنانا ہے. بڑھیا نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتی.
داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکومت بھی دی تھی، نبی بھی بنایا تھا، صرف ان کے دل میں خیال آیا، خیال ہی آیا کہ حکومت میری ہے اور یہ بڑھیا انکار کر رہی ہے، اس کا جھوپڑا توڑ کے میں کہیں اور بنا دوں گا اور اس کی منہ مانگی رقم دوں گا، اسے جتنا چاہیے سر و سامان دوں گا۔ یہ دل میں صرف خیال آیا، یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اسٹے آرڈر آ گیا، داؤد مت بناؤ مسجد کو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصی روک دی گئی، اور اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھی داؤد علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت سنبھالا تو تقریباً ان کے 4 سال دور گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ سلیمان مسجد کی تعمیر کرو۔ سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، بلکہ لکھا ہے کہ دعوت بھی کی اور بہت لوگوں کو بلایا، مٹھائیاں بھی تقسیم کی کہ اللہ نے مجھے گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا سلیمان علیہ السلام سے کہ زیادہ خوش مت ہو، بڑھیا بیوی زندہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں جانتا ہوں بڑھیا زندہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو حکمت کریں گے، تدبیر کریں گے۔ اب سلیمان علیہ السلام روزانہ شام کے وقت عصر کے بعد جاتے، بڑھیا کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتے، پھل فروٹ لے کے جاتے، اور کہتے کہ خیریت پوچھتے، عافیت پوچھتے، سب کچھ کرتے، بات کرتے، لیکن کچھ کہتے نہیں۔ کچھ دن گزر گئے تو بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سلیمان کیوں آتے ہو میرے پاس، کچھ وجہ تو بتاؤ۔ تو یہ کچھ وجہ نہ بتاتے، لیکن وہ بڑھیا کہتی کہ ٹھیک ہے وجہ نہ بتاؤ، لیکن دیکھو تم سب کچھ کرو ٹھیک ہے، لیکن اس جھوپڑے کے بارے میں کبھی خیال دل میں مت لانا۔ سلیمان علیہ السلام مایوس ہو گئے، کہنے لگے کہ لو اتنے دن کی ساری محنت میری رائے گاہ ہو گئی۔ آخر کار پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت جو عطا فرمائی تھی، بادشاہت، وہ ایسی بادشاہت کہ اب قیامت تک کسی کو اللہ نے ویسی نہیں دی۔ کیا بادشاہت تھی؟ ارے ان کی بادشاہت چرند پرند پر، ہواؤں پر، پرندوں کی بولیاں وہ سنتے تھے، سب کچھ ان کا ایک تخت تھا، اس تخت کو ہوا کو حکم دیتے، آنن فانن دنیا کے جس کونے میں چاہتے پہنچ جاتے۔ ان کا تخت اتنا بڑا تھا کہ لکھا ہے 5000 کرسیاں اس پہ لگی ہوئی تھی، اور ہوا اس کو اٹھاتی اور 1 منٹ میں جہاں چاہتے پہنچا دیتی۔ ایسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اب اتنا بڑا بادشاہ اور بڑھیا کے سامنے حیرت میں، مناتے 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 آخر بڑھیا کہنے لگی کہ اس بارے میں کبھی مجھ سے بات نہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی یہ ہے کہ زیادتی نہیں کرنا ہے، اگر اس کی اجازت کے بغیر تو سلیمان علیہ السلام ڈرتے تھے کہ کہیں پھر اسٹے آرڈر نہ آ جائے۔ آخر انہوں نے یہ بات کہی جناتوں سے، جنات بھی ان کے تابع تھے، تو جناتوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ کہا لیکن دیکھو تکلیف نہیں دینا، آنکھ تک نہ دکھانا، اب تم کیسے کرتے ہو تدبیر کرو۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جنات جاتے بڑھیا کے گھر رات کو اور اس کا سامان گراتے اوپر سے، اور اس کا جو بھی سامان ادھر رکھا ہوتا تو اس کو ادھر کرتے، ادھر کا سامان ادھر کرتے۔ اب وہ بڑھیا رات میں کہتی جنات ہو، بھوت ہو، پریت ہو، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ جنات بھی بڑے پریشان، اب ان کو تکلیف دینے کا تو حکم تھا نہیں، صرف سامان ہی ہلا سکتے تھے۔ آخر کار جناتوں نے بڑے پریشان ہو کر یہ بات کہی۔ کافی اسی اجازت میں مسجد اقصی کی تعمیر رکی رہی، کیونکہ اس کا مکان جس جگہ پڑتا تھا دیوار وہیں جا کے مکمل ہوتی۔ بالآخر سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گئے اور بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا کیا کرو گی اب اسی بات، تم جو چاہو، منہ مانگی تمہیں رقم دیں گے۔ بڑھیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جو کہوں گی دو گے؟ کہاں؟ تو اس نے کہا کہ اتنا سونا، اتنا فلاں اور اتنی زمین، سب سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھی۔ کہا ٹھیک، اب یہ سب باتیں طے ہو گئی، ڈن ہو گیا۔ تو اس کے بعد بڑھیا کہتی ہے اچھا سلیمان تم تو بادشاہ وقت کے، مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی چیزیں مجھے دے رہے ہو، یہ زیادہ قیمتی ہے یا میری زمین قیمتی ہے؟ اب بادشاہ تھے
اور وقت کے پیغمبر بھی تھے، غلط کیسے کہتے؟ کہنے لگے نہیں یہ زمین زیادہ قیمتی. کہا جب یہ قیمتی ہے تو میں نہیں بیچتی. پھر پریشان ہو گئے سلیمان علیہ السلام. کہنے لگے جب یہ زیادہ قیمتی ہے تو میں نہیں بیچتی. سلیمان علیہ السلام آخر اٹھ کے چلے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک یہ واقعات ہیں کہ پھر اللہ کی حکمتیں دیکھیے کہ ایک روز بڑھیا نے خود بلایا اور کہا کہ اب میرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اب میں کیا کروں گی، چلو ایک قیمت طے کرو اور اس کے بعد جو ہے میں چلی جاتی ہوں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے قیمتیں تو اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اقصی کے ارد گرد یروشلم جو ہے اس کے جتنے بیل ہیں سب کو لے کے آؤ. سب کو لایا گیا. اس نے کہا کہ یہ بیل کو ذبح کرو اور اس کی کھال اتارو اور اس کے کھال میں بھر کر مجھے سونا دو. سلیمان علیہ السلام فوراً اٹھ گئے، بیٹھے بھی نہیں، کہا ڈن ہے، تم جو بولو وہ تو ہے، اور اس کے بھر کر تمہیں ہم سونا دیں گے. اور اٹھ اس لیے گئے کہ کہیں پھر وہ پوچھنے نہ لگے کہ میری زمین قیمتی ہے کہ یہ سونا قیمتی ہے. اس لیے چلے گئے اور جناتوں سے کہا کہ جاؤ وہ بیل پکڑ کے لاؤ. بیل اس کے سامنے لائے گئے، اس نے اشارے سے بتایا، بیل ذبح کیا گیا. اتنا کھال بھر کر کے سلیمان علیہ السلام نے، اللہ نے کہا کہ سلیمان تمہارا ہاتھ میرے جیب میں ہے. اللہ نے خزانہ اتنا دیا تھا سلیمان علیہ السلام، تو کہا تمہارا ہاتھ تو میرے جیب میں، جتنا چاہو خزانہ اس بڑھیا کو دے دو، اب بات نہ کرنا. چنانچہ پھر اللہ نے یہ حکم دیا وحی کی، اور جناتوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بڑھیا کے گھر کو پورا زمین دوز کیا اور اس کو دوسری جگہ منتقل کیا. اور پھر یہ مسجد اقصی کی پوری تعمیر جناتوں سے کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ قصہ پورا سنا رہے تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، یہ پورا قصہ سنا رہے. پھر وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واضح فرمایا کہ مسجد اقصی کی یہ عظمت اور یہ فضیلت ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی اور وہاں آپ کی مہمان نوازی کی گئی. آپ کو وہاں پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک شہد کا تھا. آپ نے دودھ کے پیالے کو وہاں منتخب فرمایا. یہ ساری چیزیں بشارتیں تھیں جو اللہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بالآخر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا. پھر 1968 میں برطانیہ کی مکاری اور عیاری سے پھر وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. اب وہ یہود کیا کیے، پہلے تو وہاں کر بسے اور وہاں کی فلسطینیوں سے انہوں نے زمین خریدنا شروع کیا اور بہت قیمت دے کر چھوٹی چھوٹی زمین وہ خرید رہے تھے. اس وقت ہمارے اس ملک کے بھی بہت حکمراں دانشور حضرت جن کا نام آتا ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس وقت فتویٰ جاری کیا تھا فلسطینیوں کے لیے کہ اے فلسطینیوں، تم اپنی زمین ان اسرائیلیوں کو نہ بیچو، ان کے جو منصوبے ہیں اس منصوبے کے تحت تمہارا ان کو زمین بیچنا حرام ہے، ناجائز. وہ فتویٰ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بنیادی وجوہات تھے، ان کی دور اندیشی کتنی تھی. مصر کے بہت علماء نے یہ فتوے نکالے تھے، حجاز کے بڑے بڑے فقہاء نے یہ بات کہی تھی. ہمارے ملک ہندوستان کے 3-4 علماء کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا تھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، یہ اس وقت کے ان کے فتاوے ہیں. لیکن آج دیکھو اسرائیل نے کیا کر دیا. انہی فلسطینیوں کو جنہوں نے ان کو 1937 میں 37 میں پناہ دی تھی، کشتی میں آئے تھے، ننگے تھے، کپڑے بھی نہیں تھے ان کے اوپر، ان کو پناہ دی، آج صورتحال ہی ہو گئی. لیکن بہرحال یہ تو دنیا اللہ نے آباد کی ہے، اسے برباد کرنا ہے، لیکن یہاں پہ آباد اصل میں وہی ہوگا جو حق پر ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت بنائے گا، اور یہ ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ یہ یہودی، یہ تمام عرب جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ سب برباد ہو جائیں گے. یہ یہودی سب کو ختم کریں گے، اتنا ان کی آبادی ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد ہمارے مشرقی علاقے سے خراسان، جس کا لفظ پرانی کتابوں میں آیا ہے، اس خراسان سے، یعنی پرانا جو ہند ہے، اکھنڈ بھارت جسے کہتے ہیں، وہاں سے مجاہدین کی ایک فوج نکلے گی جو مخلص مسلمان ہوں گے، جن کا مقصد کرسی نہیں ہوگا، تخت نہیں ہوگا، وہ ملک کی حکومت نہیں ہوگی. وہ فوج جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا نام دیا،
کہ وہ جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، اس جنگ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تو عزیز دوستو، اب یہ جو آ رہا ہے، ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی۔ بچہ بچہ جو قربانی دے رہا ہے، اور ہم سے ہزار لاکھ گنا بہتر ان کا ایمان ہے، ان بچوں کا ایمان۔ ہمیں تو شرم آتی ہے ان بچوں کے ایمانی جذبے کو جب ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اسپتال میں ہیں، بازو کٹا ہوا ہے، لیکن وہ بچی کہتی ہے 7-8 سال کی کہ مسجد اقصیٰ کے لیے میرا یہ ہاتھ بھی قربان، یہ ہاتھ بھی قربان، میری گردن بھی قربان۔ کس کے لیے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے۔ لیکن آج مسلمان بے حسی کا ایسا شکار ہے، اسے کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جیسے کہ عزیز دوستو، یہ یہودی اتنے بڑے درندے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی انہیں کبھی رحم نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ضمیر، وہ حس پیدا کریں، اور مسجد اقصیٰ کے لیے دل میں وہ جگہ پیدا کریں، فلسطینی اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے وہ دعا کریں۔ اس لیے ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے کم از کم اپنے بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے اسرائیل کے جتنے پروڈکٹ ہیں اس کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو تو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس کو تو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ میک ڈونلڈ کی خبر آئی، آج ہمارے مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں پیزا برگر کے لیے۔ ہماری خواتین برقع پہن کے جاتی ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ پیزا برگر نوڈلز کیا کیا چیزیں ایک آج ہماری عورتیں کھا رہی نہیں کھا رہی، اور مسلمان بڑے شوق سے کھلا رہا ہے اس کو۔ یہ سب اسرائیلی پروڈکٹ ہیں۔ میک ڈونلڈ نے ابھی اس جنگ کے دوران کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے جو ان کو چاہیے ہمارے پاس سے سب فری میں سامان۔ لیکن پھر مسلمانوں نے کچھ ہوش کے ناخن لیے اور انہوں نے کہیں کہیں تو بائیکاٹ بھی کیا، توڑ پھوڑ بھی کی۔ تو میک ڈونلڈ ایک دن کے اندر گھٹنے پہ آ گیا اور کہنے لگا نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس نے فلسطینیوں کے لیے بھی 1 ملین یا بلین کا انعام دیا ہے، اور ان کے لیے یہ کیا ہے، ڈونیٹ کیا۔ تو یہ بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو جو ہم سے بن سکے وہ کر سکتے ہیں ہم۔ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور اتنا بھی نہ ڈریں کہ آج ہم مظلوموں کے لیے کچھ زبان سے بول نہ سکیں۔ ایسی گیدڑ والی زندگی سے تم کتنے سال جی لو گے؟ ڈر ڈر کے جو جیو گے کتنے سال جی لو گے؟ جی لو، اس جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جینا حق کی خاطر ہونا چاہیے، حق کے لیے موت ہونی چاہیے، اور جب تک جیو تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ میں اسلام پر جیا، اسلام پر مرا، اسلامی زندگی اپناؤ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ، یہ طریقہ اختیار کرو، اور یہ اسرائیلی کٹ کو چھوڑو، ان کی چیزوں کو اپنانے کا بند کرو۔ اور آج ہر ایک ہمارا بچہ موبائل چلانا جانتا ہے، ان کے تمام پروڈکٹ ایسا نہیں کہ وہ سمجھ نہ سکے، تمام کے کوڈ 729 کے اس سے شروع ہوتے ہیں، وہ کوڈ دیکھ لے، یہ کوکو کولا ہے، پیپسی ہے، یہ ساری چیزیں بین لگا دو اپنے اوپر، ان کو حرام قرار دے دو۔ ہمارے ملک کی جو چیزیں ہیں، پروڈکٹ ہیں، ان کو استعمال کرو، اس سے ہماری ملک کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ یہ باہر کی چیزوں کا استعمال بند کرو، اسرائیلی پروڈکٹ بالکل چھوڑ دو۔ یہ تو کر سکتے ہو ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور بھائی جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، اللہ ہم سے جو کام لے گا وہ کام کریں گے۔ لیکن اتنا تو فی الحال ہمیں کرنا چاہیے، اپنے دل میں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے درد ہونا چاہیے۔ رات میں کسی وقت اگر بے چین ہو جائیں تو اس وقت کم سے کم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے آنکھ سے 2 قطرے آنسو کے تو گرا ہی سکتے ہو نا اللہ کے سامنے، کہ اللہ وہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی، ابھی وہ پھول کھلے ہی نہیں، اس سے پہلے وہ مرجھا گئے۔ پرسوں اسپتال میں جو حملہ ہوا اس کا درندگی کا ایک بہت بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور پورا عالم خاموش ہے۔ یہ جنگی جرم ہے، وہ نہیں مار سکتا جنگی اصول کے اعتبار سے، اسپتالوں پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اتنا بڑا درندہ ہے، اس نے تو اپنے وقت کے نبیوں کو قتل کیا، تو وہ کیسے مانے گا؟ اور یہ زائنسٹ یہودی ہیں، جوز میں تو تھوڑا بہت ہمدردی بھی ہے، یہ وہ زائنسٹ ہیں کہ ہٹلر نے جن کو مارا تھا
60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے جرمن میں مارا تھا، کیونکہ ان کی سب سے بڑی بدماشی یہ رہی ہے، جس ملک میں بھی یہ لوگ رہے ہیں اس ملک کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے۔ ہٹلر نے غصے میں جرمن میں تھے تو اس کے پاس گولیاں نہیں بچی تھیں ان کو مارنے کے لیے، تو اس نے سنڈاس کے بڑے بڑے جو چیمبر ہوتے ہیں نا، جہاں جا کے گلاس جمع ہوتی ہے، اس چیمبر میں بند کر کے ان کو ختم کیا تھا۔ اور وہ تھوڑے بچے تھے، کشتی پہ بٹھا کے چھوڑ دیا، اور کہا تھا اس نے تاریخی جملہ، میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کل جب مجھے کہے کہ وہ کتنا ظالم تھا، اور ان کو دیکھ کے کہے کہ ہٹلر نے جو کیا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ آج اس کی یہ باتیں سچ ثابت ہو رہی۔ آج ہمارے انہی فلسطینی بھائیوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، آج انہی کے سینے پہ وہ چڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو بزرگوں، ہم بھی ذرا پڑھیں، ہم بھی ذرا دنیا کا جغرافیہ پڑھیں، دنیا کے حالات سے واقف ہوں۔ صرف اپنا پیٹ، اپنی دکان، اپنا مکان، اس پہ نہ رہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی وہ ہے کہ جو قوم کی بیداری کے لیے، قوم کے لیے جیا جائے، قوم کے لیے تمہارا جینا ہو، قوم کے لیے مرنا ہو۔ یہ تاریخ ہے، اور وہ لوگ جب قوم کے لیے جینا شروع کرتے ہیں تو اس سے وہ بھی جیتے ہیں اور قوم بھی جیتی ہے، قوم بھی آباد ہوتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہر ایک اپنے اپنے نفسا نفسی میں ہے، کوئی قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہم کتنے دنوں سے نعرہ لگا رہے ہیں بھائی کہ اپنے کاغذات درست کرو، ووٹنگ کارڈ بناؤ، آدھار کارڈ بناؤ۔ کتنے دنوں سے ہم چیخ رہے ہیں، پورے شہر میں علماء کرام چیخ رہے ہیں، ابھی بھی بے حسی کا عالم ہے۔ بھائی ہر گھر میں اس کے بارے میں یہ کرو۔ یہ کچھ تو وجوہات ہیں کہ جس کے لیے آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ تمہاری قوموں کا زندہ رہنے کا وجود اس سے وابستہ ہے، اس لیے آپ کو جگایا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں دعا کر لو، صرف دعا کافی نہیں ہوتی۔ اگر دعا صرف کرنی ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ بھائی مسجد میں دعا کر لینا۔ جنگ بدر کیوں کیا آپ نے؟ صحابہ کرام 313 اور ان کو جنگ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، پہلے فوج کے سامنے کھڑا کر دیا، ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، اسلحے سے لیس ہے۔ ایک طرح کا سامنے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل موت کے منہ میں لے جا کے رکھ دیا صحابہ کو۔ اگر چاہتے تو کہتے بھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کر لے۔ تو اس سے کامیابی نہیں ملا کرتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جتنی قوت ہے دشمن کے خلاف وہ پوری قوت استعمال کرو، تب اللہ کی مدد اترتی ہے۔ ہم صرف دعا کر لیں اور سوچیں کہ ابابیل کا لشکر آ جائے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ شیخ احمد یاسین نے بہت اچھی بات لکھی کہ اب 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اور 1.40 کروڑ یہودی ہیں، دونوں میں تقابل کرو۔ پھر بھی وہ آج پوری دنیا پر قابض ہیں۔ دنیا کی منڈیاں، تجارت سب ان کے ہاتھ میں ہے، ایٹمی طاقت ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ 1.5 ارب مسلمان 1.5 کروڑ کا کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ المیہ ہے کہ نہیں آج کا؟ شیخ احمد یاسین نے کہا یہ 1.5 ارب کے مسلمان صرف دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدد بھیج۔ اب اگر ابابیل کا لشکر آیا بھی تو وہ اسرائیل پہ وہ کنکر نہیں گرائیں گے، وہ 1.5 ارب مسلمانوں کے سروں پہ کنکر گرائیں گے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ نے صحابہ کو میدان میں کھڑا کیا، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، گھر بیٹھے دعا نہیں کروائی۔ اس لیے آج ضرورت ہے اللہ سے ہم دعا یہ کریں کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خاص طور پر عرب حکمرانوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر کو جھجوڑے، اللہ انہیں جگا دے، ان کے دلوں میں اسلامی کی اخوت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی پیدا کر دے، تاکہ وہ اسرائیلی درندوں کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔